نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کے عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ کی کالز ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، آپ کے میسیجز ہم لے رہے ہوتے ہیں، روحانی علاج، اوراد و وظائف، دعائیں، روحانی حل الحمدللہ عز و جل پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے، کسی ذہنی الجھن کا آپ شکار ہیں، رشتوں میں اللہ نہ کرے رکاوٹیں ہیں، بندش کے معاملات ہیں، آپ اس کا روحانی حل جاننا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، زندگی میں اطمینان اور سکون حاصل کرنے کے لیے کوئی دعا، کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، میسیجز کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے وظائف بھی بتائے جائیں گے، دعائیں بھی بتائی جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہاں، اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور ویسے بھی ناظرین کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، کالز بھی آتی ہیں دعاؤں کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کے اختتام پر دعا کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، دعاؤں کے ذریعے بھی اللہ پاک بڑی بڑی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں، بندہ تنگیوں سے نکل کر خوشحالی کی طرف آ جاتا ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، تو دعاؤں کے حوالے سے بھی پیغامات دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسے ہیں سمیع اللہ بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب طبیعت آپ کی کیسی ہے قبلہ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کرم، آپ خیریت سے؟ بہت کرم ہے، بہت کرم ہے الحمدللہ۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھوں میں ہیں، اللہ پاک ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آمین۔ آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم استخارے بھی کروائیں گے، وظائف آپ سے انشاءاللہ معلوم کریں۔ ابتدا میں اب میں مخاطب کرنے لگا ہوں ان افراد کو کہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جو بے روزگار ہیں، قرض کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے، قرض نہ اترنے کی وجہ سے جن کی نیندیں اڑ چکی ہیں، جن کی زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے، اب آپ پریشان نہ ہوں۔ ایسا وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ پاک کے کلام میں ایسی برکت ہے ناظرین، ایسی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے قرضہ بھی اتر جائے گا، تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو برکتیں ہی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ الکریم۔ تو وہ افراد کے جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ مختصر سا وظیفہ ہے۔ پہلے اعوذ باللہ شریف، پھر بسم اللہ شریف مکمل، پھر لا حول شریف۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ جب بھی نیند سے آپ کی آنکھ کھلے نا، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، جب بھی آپ کی نیند سے آنکھ کھلے، چاہے دن کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، جب بھی نیند سے آنکھ کھلے تو آپ نے 11 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور لا حول شریف، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کی رحمت سے کیسا ہی آپ کا قرضہ، اور جتنا ہی اور کتنا ہی قرضہ کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی رحمت سے وہ قرضہ اتر جائے گا۔ اور یاد رکھیے، اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ غربت، تنگ دستی، بے روزگاری سے نجات ملے گی، اور الحمدللہ عز و جل رزق حلال میں، آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں رہیں گی۔
تو یہ مختصر سا عمل ہے، 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے کمالات دیکھیے الحمدللہ۔ اچھا، اب اس میں آپ کو ایک یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس عمل کی جو مدت ہے وہ ہے تا حصول مراد، یعنی جب تک آپ کا قرضہ نہیں اتر جاتا آپ نے یہ پابندی کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ اس میں میرا آپ کو ایک مشورہ یہ ہے کہ نیند سے اٹھ کر جب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھیں نا، جب بھی آپ کی آنکھ کھلے تو بہتر یہ ہے کہ کلی کر لینا چاہیے، صحیح ہے، کلی کر لیں، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک درخواست بھی میں آپ کو کروں گا کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی قاری صاحب کو سنا دیں آپ۔ اچھا، اسی طرح ایک تاکید اس میں یہ بھی ہے کہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی یہ ضروری ہے۔ کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی روحانی علاج ہو تو اولاً ہماری نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان وظائف پر عمل ہو، الحمدللہ سے وجل اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے کالز کا اور اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے۔ پانی وظیفہ چاہیے تھا۔ ایک ابو کی طبیعت خراب ہے، کڈنی پیشنٹ ہے، کڈنی ڈائلسس ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کو آج کل بلڈ انفیکشن ہوا ہے، اس کے لیے وظیفہ بتا دیں، جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ بلڈ انفیکشن ہو چکا ہے اور گردے بھی بتا رہے ہیں کہ خراب ہو چکے ہیں، اس کے لیے انشاءاللہ الکریم ابھی وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام علی حسن اور میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں۔ میری بہن میڈیکل کالج میں پڑھتی ہے، اس کا ابھی تک رشتہ نہیں آیا، استخارہ کر کے بتا دیجیے، شکریہ۔ رشتہ نہیں آیا، آپ کی ہمشیرہ کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں، تو نام تو آپ نے بتایا نہیں، تو چلیں وظیفہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جن اسلامی بہنوں کے، جن خواتین کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں کیا وظیفہ پڑھیں، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ جی، میری بہن کا نام عائشہ علیزہ نام ہے اور میری والدہ کا نام ہے شہناز۔ میری بہن جو ہے نا، اس کو 2-3 ہفتوں سے نا بہت بیمار ہے، نہ پورا ٹریٹمنٹ علاج کروایا، سب ٹیسٹ وغیرہ کرا لی، سب کچھ کلیئر آ رہا ہے، پر اس کی کمر کا درد نہیں جا رہا اور بخار اتر نہیں رہا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کیا بیماری کیا نہیں، اس کا استخارہ کرانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور کمر کے درد کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ بیٹی کا نام نمرہ ہے اور عمر کی 13 سال ہے۔ امی کا نام سوریا ہے۔ اس کو بخار نہیں چھوڑ رہی، بچپن سے لے کے اس کو بخار ہوتی ہے۔ کچھ بولتے ہیں کہ اس کو کوئی حساب ہے، کوئی جادو ہے، پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر ڈاکٹر کو دکھائے، ہر ڈاکٹر سے رپورٹیں آتی ہیں تو رپورٹیں میں بولتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ابھی یہ نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ اور بچے کے حوالے سے ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ الکریم، پھر بخار کے حوالے سے کچھ وظائف آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد عثمان ہے، میرا پڑھائی پر دل نہیں لگتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، جی ٹھیک ہے، وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آپ استخارے فرما لیجیے سمیع اللہ بھائی۔ ناصر بھائی، یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، والد صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ بلڈ انفیکشن ان کو ہو چکا ہے نا، خون میں ہوتا ہے بعض اوقات انفیکشن ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے امراض لگ جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں کہ گردے بھی ان کے شاید اسی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں، کیا وظیفہ؟ عافیت عطا فرمائے۔ اگر کسی کے ساتھ گردوں کی پرابلم ہو، گردوں کے امراض میں اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کے لیے آپ ایک تو سورہ علم نشرح یہ 7 مرتبہ ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر آپ 3 بار درود پاک پڑھ کے مریض کو پانی پہ دم کر کے پلائیے، انشاءاللہ الکریم اس سے گردوں کا جو انفیکشن ہے، گردوں کے جو امراض ہیں، اس سے انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ دوسرا، خون میں جو انفیکشن وغیرہ ہو گیا ہو یا کسی کی خون کی کمی ہو گئی ہو، اس کے لیے درود شفائے امراض یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ درود پاک کون سا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس درود پاک کو آپ لکھ لیں اور لکھ کر یہ پانی میں گھول کر مریض کو پلائیں، ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا، یہی درود پاک کسی کاغذ پر لکھ کر مریض سے کہیں کہ یہ اس کو چاٹیں، لکھے ہوا جو ہے اس کو چاٹ لیں۔
तीसरा ये कि इसी को पढ़ कर पानी पे दम करके मरीज़ को पिलाया जाए तो इंशाअल्लाहुल करीम ब्लड में इन्फेक्शन हो या ब्लड की कमी हो गई हो तो अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी, तबीयत बेहतर हो जाएगी। वाइट सेल वालों के लिए भी अमल किया जा सकता है ना? जी बिल्कुल, जिसम के अगर वाइट सेल कम हो गए हो वो भी कर सकते हैं माशाअल्लाह। अच्छा, ये एक और मदनी मुन्ने थे उस्मान नाम, इन्होंने बताया कि पढ़ाई में इनका दिल नहीं लग रहा, क्या वजीफ़ा पढ़ें? वजीफ़ा पढ़ने में भी दिल लगे, इसका भी कोई वजीफ़ा? अगर बच्चों का पढ़ाई में दिल ना लगता हो तो ख़ुद वो पढ़ सकते हो तो ख़ुद वो पढ़ें। ये या अल्लाह या रहमान 101 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके पी लिया करें हर नमाज के बाद, तो इंशाअल्लाहुल करीम पढ़ाई में दिल लगेगा। अगर पढ़ने में दिल नहीं लगता, जैसे आपने फरमाया कि बाज़ बच्चे वजीफ़ा भी नहीं पढ़ पाते, तो फिर वालिदैन जो है यही वजीफ़ा या अल्लाह या रहमान 101 मरतबा पढ़ के हर नमाज के बाद ये पानी पे दम करके बच्चों को पिला दिया करें इंशाअल्लाहुल करीम। अच्छा, इसको जैसे आपने फरमाया या अल्लाह या रहमान, इस अंदाज से पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानु, तो किस अंदाज से पढ़ेंगे? दोनों में से कौन सा? दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों ही पढ़ सकते हैं। वक्फ करेंगे तो रहमान पढ़ लें या मिलाकर पढ़ें तो फिर पेश के साथ आगे तो कुछ मिलाना नहीं है, सही है। तो इसको या अल्लाह या रहमान भी पढ़ सकते हैं या अल्लाह या रहमानो भी पढ़ सकते हैं, रहमानो भी पढ़ सकते हैं। जी ठीक है माशाअल्लाह। ये रिश्ता नहीं आ पा रहा, एक इस्लामी भाई तो उनकी हमशीरा के लिए मालूम किया था। अगर किसी के रिश्ते में रुकावट हो, रिश्ते नहीं आ रहे या आपको लगता है कि कोई बंदिश वगैरह हो गई है, तो उसके लिए बहुत ही मुजर्रब अमल है, इशा की नमाज के बाद 300 मरतबा या वहाबु ये अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के आप ये वजीफ़ा पढ़ें, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाहुल करीम अच्छी जगह रिश्ता लग जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आइए नाज़रीन, अब हम शामिल करेंगे आपके इस्तिखारों के जवाबात। अब हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं जिन्होंने कॉल्स की थी, इस्तिखारों के हवाले से जवाबात नोट कीजिएगा। जी समीउल्लाह भाई होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमान, जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिखारों के जवाबात अर्ज़ करने से पहले ये अर्ज़ करता चलूँ कि हकीकत हाल अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, और ये मसला भी याद रहे कि इस्तिखारा से यकीनी इल्म हासिल नहीं होता। अब जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारा करवाए उनके जवाब पेश खिदमत हैं। भाई ने इस्तिखारा करवाया आयशा शहनाज का कि बीमार रहती हैं, दर्द कमर में भी दर्द है, बुखार भी है इनको, तो इस्तिखारा के भी अंदर भी बीमारी का ही इशारा आया है। अल्लाह पाक इनको शिफा कामला आजला अता फरमाए। वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा पेश खिदमत है, इसको नोट फरमा लीजिए कि किसी भी किस्म का मर्ज़ हो, 3 दिन का ये वजीफ़ा है। 3 दिन तक असर की नमाज के बाद 101 बार 101 टाइम या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़कर मरीज़ के लिए दुआ भी कीजिए, उस पर दम भी कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सेहत हासिल हो जाएगी। बच्ची का इस्तिखारा करवाए निमरा हवा, ये बीमार हैं और इनका बुखार का बताया कि काफ़ी टाइम हो गया इनको बुखार नहीं उतर रहा। इस्तिखारा में बीमारी का ही इशारा है। वजीफ़ा पेश खिदमत है। अल्लाह पाक का मुबारक नाम है या गफूरू, ये किसी सादे कागज़ पर आप 3 बार लिख लीजिए और उसको तावीज़ की तरह लपेट कर कपड़े में या रेगज़ीन में सी कर तावीज़ की तरह बना लें या बाजू पर बांध दें, गले में डाल दें। इसके अलावा ये मुस्तकिल चूँकि बुखार है, इसके लिए आप दावत इस्लामी के तहत जो रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं, आप जिस शहर से भी हैं वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपको हर जगह मिल जाएगी। तो आप वहाँ दावत इस्लामी के तहत स्टॉल जो लगते हैं वहाँ पर जाइए और उनको बताइए कि इसका मुस्तकिल इसको बुखार है, तो इसके कुछ मखसूस तावीज़ात हैं जो आपको पेश की जाएंगी, उन तावीज़ को इस्तेमाल के तावीज़ात को इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में तशरीफ़ लाकर हाजिर होकर वहाँ आप अपनी बच्ची के लिए दुआ भी कीजिए, इंशाअल्लाह बरकतें हासिल होंगी। माशाअल्लाह हज़ारों लोग इज्तिमा में शरीक होते हैं, इज्तिमात ऐसे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हज़ार आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कौन अल्लाह का नेक बरगुज़ीदा उसका पसंदीदा बंदा मौजूद हो, उसकी दुआ के सदके अल्लाह पाक करम फरमा दे, हमारा बेड़ा पार हो जाए, दुआएं हमारी कबूल हो जाएं। जो तावीज़ का आपने बताया ना बुखार के, मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकतें देखी कि 12 घंटे में माशाअल्लाह बुखार उतर जाता है। और इन तावीज़ात की खुसूसियत भी है नाज़रीन के 12 घंटे में कैसा ही बुखार क्यों ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से उतर जाता है। तो ये ज़रूर हासिल कीजिएगा। अच्छा, इसी तरह ये कुछ मैसेजेस वगैरह भी आए हैं। मैंने इस्तिखारा करवाना है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने एक काम शुरू किया था, उसमें रकम भी जमा करवा दी है। अब आप बराए करम ये बताइए कि वो काम मेरे लिए कैसा है, वो काम मुकम्मल होगा या नहीं होगा,
کیا میری رقم واپس ملے گی یا نہیں ملے گی؟ میرا نام عرفان ہے، میری والدہ کا نام ستارہ بیگم ہے، اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ جہاں میں کام کرتا ہوں اگر میں اپنے بیوی اور بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں تو یہ میرے لیے کیسا رہے گا؟ میرے لیے دعا بھی فرمائیں، کوئی مناسب وظیفہ بھی بتائیں اور استخارہ بھی کریں۔ تو اب دیکھیں میسج تو آپ نے کر دیا ہے، دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں استخارہ نہیں کیا جاتا، اس میں ظاہری معاملات کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، پھر قدم اٹھایا جاتا ہے۔ اب آپ نے دیکھیں رقم جمع کروا دی ہے، صحیح ہے، کام شروع کرنے کا گویا کہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بیانہ دے دیا جاتا ہے، کوئی چیز خرید رہے ہوتے ہیں، خریدنے کا ارادہ ہوتا ہے، بیانہ دے دیا جاتا ہے، بات طے ہو چکی ہوتی ہے اور ایگریمنٹ تیار ہو چکا ہوتا ہے، پھر کئی افراد ایسے ہوتے ہیں اس کے بعد استخارہ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ استخارہ وہاں پر کروایا جاتا ہے کہ جس کام میں آپ تذبذب کا شکار ہوں، یعنی ڈگمگا رہے ہوں، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوں، 50-50 معاملہ ہو کہ میں کروں نہ کروں، یہ کیسا رہے گا، تو پھر اس معاملے میں آپ کو استخارہ کروانا ہوتا ہے نا۔ اب یہاں تو آپ پیسے دے چکے، رقم جمع کروا چکے ہیں، سارے معاملات طے ہو چکے ہوں، اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ کام میرے لیے کیسا رہے گا۔ اب اس کے لیے استخارہ تو نہیں ہو سکے گا، ہاں اب آپ کے کام میں برکت رہے، آپ کو نقصان نہ ہو، آپ کی رقم نہ ڈوبے، اس کے لیے وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ ناصر بھائی آپ نوٹ فرمائیے، وظیفہ انشاءاللہ ابھی آپ سے معلوم کریں گے۔ اچھا یہ ایک اور میسج آیا ہے کہ میرے استخارہ کروانا ہے، 8 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو پا رہی، نام یاسمین بی بی ہے، والدہ کا نام نور جہاں ہے، شوہر کا نام عرفان ہے، ان کی والدہ کا نام کلثوم ہے، استخارہ کر کے بتائیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اچھا جی فرزانہ عباس، والدہ کا نام حاجرہ بیگم، انہوں نے بہت سی دوائیں استعمال کی ہیں لیکن طبیعت میں بہتری نہیں آ پا رہی، تو براہ کرم استخارہ کیجیے، کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ اچھا محمد ریاض صاحب ہیں، والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے، صبح کے وقت اور رات کے وقت جاگتی حالت میں ان کو ستاروں کی بارش نظر آتی ہے، تو استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں کہ استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ یہ جو ستاروں کی بارش ان کو نظر آ رہی ہے، ستارے جھڑتے ہوئے ان کو نظر آ رہے ہیں اور جاگتی حالت میں، یہ کیا معاملہ ہے ان کا؟ دیکھیں استخارے میں کوئی روحانی مسئلہ یا دماغی یا نفسیاتی کوئی ان کے ساتھ پرابلم ہے۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، بنت صدیق طاریہ رحمی یار خان سے میرے بھائی کا استخارہ کروانا ہے، احمد رضا، والدہ کا نام سمینہ کوثر، میرے بھائی جہاں بھی ملازمت کرتے ہیں وہاں انہیں تنخواہ نہیں دی جاتی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اللہ پاک خیر فرمائے، رزق حلال میں برکت دے۔ خلیل احمد صاحب ہیں، والدہ کا نام فیضان بطول ہے، ان کا کاروبار بالکل بند ہو گیا ہے، برائے کرم ان کا بھی استخارہ کیجیے اور کوئی وظیفہ بتائیے۔ میرا ایک بیٹا ہے، اسے ہر چند دن بعد کھانسی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ چلیں آپ استخارے فرما لیجیے۔ اور کھانسی کا کوئی روحانی علاج ہے ناصر بھائی؟ جی اگر کسی کو کھانسی ہو گئی ہو، گلے میں تکلیف رہتی ہو، تو اس کے لیے 3 دن تک آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ سبحان اللہ یہ پڑھ کے اول آخر درود پاک کے ساتھ، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آپ بچے ہوں یا بڑے اگر کسی کو کھانسی ہو ان کو پلا دیجئے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ چلے وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر احتیاط بھی تو ضروری ہے، ٹھنڈے پانی سے اور اس طرح کی چیز جس سے گلا خراب ہو، سینہ خراب ہو، یہ وظیفہ بھی پڑھیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، اللہ پاک خیر فرمائے گا۔ بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے سورہ فاتحہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے کہ یہ سورۃ شفا دینے والی ہے۔ تو جو افراد کھانسی جن کو ہو رہی ہے، بچے ہوں بڑے ہوں، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ نقصان سے بچنے کا وظیفہ کیا اب انہوں نے بتایا تھا، پورا تفصیلی ایک میسیج کیا تھا، کام شروع کرنے لگے ہیں، اب یہ ڈر بھی رہے ہیں کہ میری رقم نہ ڈوبے، نقصان نہ ہو، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اس کے لیے یہ روزانہ جو ہے ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم یہ آپ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ الکریم نقصان سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی، اور کام میں کسی قسم کی اگر رکاوٹ ہے یا کسی نقصان کا اندیشہ ہے تو اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل جو ہے اس میں نقصان نہیں ہوگا، آپ کی حفاظت رہے گی۔ 111 مرتبہ پڑھنا ہے نا، ماشاء اور دوسرا یہ کہ لین دین کے وقت جو ہے لا خلابہ اگر پڑھا جائے ماشاء تو اللہ، اس سے بھی انشاءاللہ نقصان سے بندہ محفوظ رہے۔ اچھا لین دین بھی وہ ہو کہ جو جائز لین دین ہو، جائز لین دین میں، جائز لین دین کے وقت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی میں تجارت کرتا ہوں تو دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم تجارت کرو تو یہ کیوں نہیں کہتے لا خلابہ، لا خلابہ کہہ لیا کرو، تو اس سے دھوکے سے بچ جائیں گے۔ الحمدللہ دل ہی دل میں پڑھتے رہیں۔ آپ کوئی بھی خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں،
گھر کا ساز و سامان لینے جا رہے ہیں، دیگر چیزیں آپ خریداری کے لیے جا رہے ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور لین دین کے معاملات ہوں شاپنگ کے وقت، اب لا خلابہ لا خلابہ یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح جائز لین دین کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنے سے بھی الحمدللہ عز و جل برکت ہوتی ہے۔ آپ کسی کو جب پیسے دیں نا تو پیسے دیتے وقت بھی بسم اللہ شریف پڑھیں اور لیتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ الحمدللہ برکتیں رہیں گے ماشاءاللہ، اسی برکت رہے گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ جب بھی کسی کو پیسے دیں، ہاں جائز لین دین کے وقت آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی چلائیے گا کال۔ محمد نواز میرا نام ہے، میری والدہ کا نام ہے میرا بی بی، ساری مزدوری کرتا ہوں، وہ قرضہ نہیں اترتا۔ قرضہ نہیں اتر رہا، جی ابھی آپ کو ابتدا میں بھی ایک وظیفہ بتایا تھا آپ کو، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، باقی اور بھی وظائف انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ میری نا والدہ کی طبیعت نا کافی خراب رہتی ہے، مطلب ان کے جسم میں کافی درد، ٹانگوں میں کھچاؤ وغیرہ، اور باقی ان کی ایک دم ہی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، تو وہ استخارہ کر کے بتائیں کیا مطلب کوئی کیا۔ ان کا نام روبینہ نہید اور ان کی والدہ کا نام سرور بی بی۔ جی انشاءاللہ اگلی کال دیجیے۔ 2 ماہ کا میرا بیٹا ہے، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو اس کو بہت جھٹکے لگتے ہیں نا، جھٹکے محسوس کرتا ہے، بچہ ڈر جاتا ہے، تو پلیز استخارہ کر کے بتا دیں بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ بچے کا نام ہے محمد عمر اور اس کی والدہ کا نام ہے نورین بی بی۔ پاک شفا عطا فرمائیں، صحت تندرستی نصیب فرمائیں۔ ابھی انشاءاللہ الکریم پہلے استخارہ کرواتے ہیں بچے کا اور پھر کچھ وظائف آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ میرے بھائی کا نام محمد فرمان تاری ہے، اس کی والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے، اس کے ہاں 1.5 سال ہو گیا ہے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی، کائنڈلی آپ استخارہ کر کے بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے۔ اگلی کال دیجیے۔ جی میں نے اپنی مسز کا نا استخارہ کروانا تھا، وہ ایک تو خواب زیادہ دیکھتی ہیں، ڈرتی ہیں خواب میں، اور جسم میں اور سر میں کافی درد ہوتا ہے نا۔ ان کا نام ہے ان کا حاجرہ بی بی اور والدہ کا نام ہے سونی مائی۔ جی اگلی کال دیجیے گا۔ میرے والد صاحب کا نام گلزار حسین ہے، ان کی والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے۔ ان کی نا صحت اکثر ٹھیک نہیں رہتی، ان کو ایک بار اگر کھانسی آ جائے تو رکتی نہیں ہے، میڈیکل علاج بھی کروا رہے ہیں، ہر چیز انجیکشن وغیرہ ٹائم پر، جو پرائیویٹ مہنگے ترین ہسپتال ہے ان میں سے علاج کروایا ہے، تو کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، برائے مہربانی ان کے بارے میں بتا دیجیے۔ جی انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جلد آپ کے والد صاحب ٹھیک ہو جائیں گے اللہ کی رحمت۔ اللہ پاک شفا عطا فرمانے والا ہے، وہ بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے۔ خوب خدمت کیجیے والد صاحب کی، خوب دعائیں لیجیے، وقت دیجیے والد صاحب کو، اور اچھے سے اچھا علاج بھی کروائیے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر وظائف آپ کو بتائے جائیں گے پڑھنے کے لیے۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی اور ہمارے دیگر مدارین چینل کے ناظرین، اگر آپ خود بیمار ہیں، آپ کی فیملی میں سے کوئی بیمار ہیں، تو آپ ان کا مکمل ایک روحانی علاج بھی کروائیں۔ دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے الحمدللہ فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، وظائف دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ استخارے فرما لیجیے سمیع اللہ بھائی۔ ناصر بھائی، قرضہ اگر کسی کا نہیں اتر رہا ہو، قرضے سے نجات کے لیے کیا وظیفہ پڑھیں؟ قرضے سے نجات کے لیے حدیث پاک میں بتایا گیا ایک عمل ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ یہ دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم قرض سے چھٹکارا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں دعا بھی کریں، نیت اپنی سچی رکھیں، دل میں ارادہ پکا رکھیں کہ میں نے ادا کرنا ہے، قرضہ اتارنے کے لیے کوشش بھی کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں اور مزید قرضہ لیے جا رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہ کریں، کوشش بھی کریں، نیت صاف رکھیں، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا۔ نیت صاف، منزل آسان۔ بعض دفعہ کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھی کہ اس نے اچھے انداز میں اپنے گھر بنایا ہوا ہے، اپنی یہ چیز اچھے انداز میں بنائی، میں بھی اسی طرح اس سے بہتر بناؤں، تو اس بہتر کے چکر میں بندہ جو ہے وہ دوسروں سے قرضہ لینے میں یا اس طرح کے معاملات پہ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آزمائش۔ بالکل بالکل۔ دیکھیں ناظرین، ایک ہوتی ہیں ضروریات، ایک ہوتی ہیں خواہشات۔ ہم ضروریات کو فوقیت دیں، ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ اگر جن چیزوں کے بغیر گزارا ہو رہا ہے
تو ان کی طرف جانا کیوں نا؟ اپنی چادر دیکھ کے ہی اپنے پاؤں کو ہم پھیلائیں، کفایت شعاری کے ساتھ چلیں، کفایت شعاری کے ساتھ چلیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، اللہ پاک برکت دینے والا ہے۔ اپنے خواہشات کو کم کرنے کی کوشش کریں، دیگر غیر ضروری اخراجات کو ہم کنٹرول کریں۔ اب دیکھیں الحمدللہ عز و جل بہت اس کے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات۔ جی سمیع اللہ بھائی کچھ میسیجز بھی آئے تھے پہلے، ان کے بھی جوابات باقی رہے۔ اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عرفان بھائی نے استخارہ کروایا تھا کہ وہ پریشان رہتے ہیں، استخارہ میں جان و جنات کا معاملات نہیں ہیں، اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے۔ عرفان بھائی نمازوں کی پابندی کیجیے اور ہر نماز کے بعد آپ نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن وعن اہل السنہ۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یاسمین کا استخارہ کروایا کہ اولاد نہیں ہے، استخارہ میں بیماری کا اشارہ ہے، مستقل علاج بھی کروائیے اور وظیفہ پیش خدمت ہے کہ اولاد کے لیے نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد دونوں زوجین شوہر بھی اور بیوی بھی 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ فردانہ کا استخارہ کروایا کہ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے، وظیفہ پیش خدمت ہے، اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا حیو، یہ 1000 بار پڑھ کر پانی پر دم کیجیے، اس پانی کو پیجیے اور اپنے اوپر بھی دم کر لیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ احمد رضا بھائی نے نوکری کے مسائل کا بتایا کہ نوکری میں مسائل ہیں، اللہ پاک خیر فرمائے۔ استخارہ میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، ہر نماز کے بعد نمازوں کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد آپ نے یا ذل جلال والاکرام 100 بار پڑھ کر رزق حلال کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ خیر والے معاملات ہو جائیں گے۔ خلیل بھائی نے بھی کاروبار کا ہی استخارہ کروایا تو استخارہ کے اندر وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ پاک رزق حلال آسان ذرائع سے عطا فرمائے۔ خلیل بھائی آپ نے نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا باسطو، یہ 100 بار پڑھنا ہے آپ نے نماز چاش کے بعد اور رزق حلال کے لیے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ الکریم خیر والے معاملات ہوں گے۔ روبینہ بی بی کا استخارہ کروایا گیا کہ بیمار رہتی ہیں تو استخارہ میں بھی ان کا بیماری کا ہی اشارہ ہے، وظیفہ پیش خدمت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 100 بار پڑھ کر اگر یہ خود پڑھ سکتی ہیں تو خود اپنے پر دم کریں، ورنہ کوئی بھی ان کے اوپر پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی۔ بچے کا استخارہ کروایا تھا کہ بچے کو جھٹکے لگتے ہیں اور یہ بچہ بیمار ہے، اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے۔ استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچہ خود کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اس کے والد صاحب وغیرہ یا والدہ جو بھی درست قرآن پڑھ سکتا ہے وہ یہ کرے کہ بچے کی، اچھا چھوٹا تھا، ہاں 2 ماہ بچے کی عمر ہے، بون بیبی، اور وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں پڑھ سکے گا، اور یہ ہوتا ہے تقریباً جو بچوں کی ولادت ہوتی ہے نا تو بعض اوقات پیدائش کے بعد بچوں کو اس طرح کے امراض لگ جاتے ہیں، بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ ماں باپ بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اچھا بعض اوقات پیدائش کے بعد بچے بھی کمزور ہو جاتے ہیں نا، جی ایسا بھی ہوتا ہے، کیا وظیفہ پڑھیں کہ بچے صحت مند رہیں؟ اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے۔ لیکن اس کا ایک تو مستقل علاج بھی کروائے، بعض اوقات نظر بھی لگ جاتی ہے بچوں کو، پیدائش کے فوراً بعد ہی نظر بھی لگ جاتی ہے، وہ خاندان والے آتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، اب بعض اوقات اپنی بھی تو نظر لگ ہی جاتی ہے، پیرنٹس کی بھی تو نظر لگ جاتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی بچوں کے جملہ امراض کے لیے سورۃ الفاتحہ ایک بار اور آخری تینوں کل سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کیجیے، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اور نظر کے لیے چھوٹے بچے کے لیے آپ کیا کریں، سورۃ الکوثر پڑھ لیں، ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کے سیدھے گال پہ دم کیجیے، پھر ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کے الٹے گال پہ دم کیجیے، پھر ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کے بچے کی پیشانی میں دم کیجیے، انشاءاللہ اگر نظر کا اثر ہوا تو وہ ٹوٹ جائے گا، اللہ پاک نے چاہا تو۔ مجھے وہ وظیفہ بھی یاد آ گیا، کون سا، جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا، پیدائش کے بعد وہ وظیفہ پڑھنے کا ہوتا ہے۔ جب بچے کی ولادت ہو جائے نا تو ولادت کے بعد اگر وہ وظیفہ پڑھ لیا جائے تو الحمدللہ سمجھل بچہ بالغ ہونے تک آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ رہے گا ماشاءاللہ۔ اگر اس وقت یاد نہ رہے تو پھر ابھی یہ وظیفہ بتایا نا، جیسے سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تو بچوں کے ہر قسم کے شر سے بچوں کو بچانے کے، اگر ولادت کے وقت ہو تو وہ پڑھیں تو اس سے حفاظت رہے گی۔ اب وہ جیسے ولادت کے بعد اذان کہی جاتی ہے بچے کے کان میں، سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت، تکبیر کہی جاتی ہے، پہلے وہ اذان اور اقامت کہہ لیں، اچھا پھر اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں، یا برو 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کیا جائے، اور پھر اس کے بعد بچے کو اللہ پاک کی حفظ و امان میں دے دیں۔ اس وقت اگر یہ نہ پڑھ سکیں تو پھر بعد میں یہ چاروں صورتیں
پھر یہ وظیفہ پڑھ لیں. یہ خاص بچوں کے حوالے سے، بچے ہر قسم کے شر سے، نظر سے. اچھا اسی طرح انہوں نے جو بتایا تھا نا مجھے یوں چونک جاتا ہے. ہاں نہیں وہ بچے کو جھٹکے لگتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ جھٹکے یہ مرغی کے بھی ہوتے ہیں. اگر تو مرغی کے جھٹکے لگ رہے ہیں تو پھر تو وہ سورۃ الشمس یہ پڑھ کر بچے کے کانوں میں دم کیا. ایک یہ اور ایک وہ ناصر بھائی وہ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم، بڑی کمال کی آیات ہیں. حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اگر یہ آیات پڑھ کر یہ پڑھی جائے نا کسی پہاڑ پر بھی وہ بھی ٹل جائے. اور یہ جادو جنات اور جب جنات جیسے شریر جنات تنگ کر رہے ہوں اس وقت بھی ان آیات کو پڑھنا بہت فائدہ مند ہے. تو یہ آیات پڑھ کر آپ بچے پر بھی دم کریں. اگر تو مرغی کے جھٹکے ہوئے تو وہ بھی الحمدللہ اس سے بھی بچے کی حفاظت رہے گی. باقی وظائف آپ کو کافی سارے ماشاءاللہ بچوں کے حوالے سے بتا دیے گئے. اب آپ کو میرا مشورہ یہ ہے کہ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کریں. اس کے کچھ خاص تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں خاص بچوں کے لیے تو وہ بچوں کے گلے میں ڈال دیں. الحمدللہ عز و جل بچوں کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ. مزید ہیں جوابات؟ جی فرزانہ فرحان کا استخارہ تھا کہ ان کا بھی اولاد کے ہی حوالے سے تھا. تو استخارہ میں وقتی آزمائش ہے. امیر سنت دامت برکاتہم العالی نے بڑا پیارا وظیفہ عطا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم لا ینصرون، یہ کسی بھی وقت 41 ٹائم پڑھ کر اولاد کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اولاد کے معاملات آسان ہو جائیں گے. حاجرہ بی بی کا استخارہ کروایا گیا کہ جسم میں درد رہتا ہے. استخارہ میں بیماری کا اشارہ ہے. امیر سنت دامت برکاتہم العالی نے ابھی ریسنٹلی ایک وظیفہ عطا فرمایا، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے. اور یہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 7 بار پڑھنا ہے. وظیفہ نوٹ کیجئے گا. یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود. انشاءاللہ بیماریاں بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، قرض بھی ٹل جائے گا اور مزید برکتیں حاصل ہوں گی. ماشاءاللہ. اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں. تو یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. آئیے ناظرین اب ہم شامل کریں گے آپ کے سوالات. آپ کے کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے گا. جنید بھائی آج کل جو ہے جانور دودھ کم دے رہی ہیں، دودھ بڑھانے کے حوالے سے کوئی وظیفہ عطا فرمائے. محمد حسین رضا اتاری بہاولپور سے عرض گزار ہوں. حضور میرا آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ جب بندہ بہت زیادہ پریشان ہو تو اس کو اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے ایسا کون سا عمل یا وظیفہ کرنا چاہیے کہ جس سے اس کی پریشانی دور ہو جائے؟ میری آنکھ میں تکلیف ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے. میں محمد خالد اتاری. حضرت میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمارے کسامی بھائی ہیں، ان کی شادی کے سلسلے میں رکاوٹ چل رہی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. شادی میں رکاوٹ، اللہ پاک خیر فرمائے. دیکھیں یہ سب سے پہلے جو سوال کیا ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کہ جانور اگر دودھ نہ دے رہا ہو تو کسی بھی کھانے کی چیز پر پینے کی چیز پر آپ سورۃ القدر 21 مرتبہ 21 ٹائم صحیح آپ پڑھ کر آپ دم کر دیں. پھر وہ اس احتیاط کے ساتھ وہ جانور کو کھلانا ہے، وہ پلانا ہے کہ وہ فرش پر زمین پر نہ گرے. یہ احتیاط اس میں یہ کرنی ہے. اچھا یہ تو ہوا وظیفہ. اور اس کے علاوہ آپ اس کے کچھ تعویذات وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی جانوروں کے لیے آپ روحانی علاج کے سوال سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ الکریم وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، فوائد حاصل ہوں گے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بندہ جب پریشانی میں ہو تو کیا کرے. دیکھیں سب سے بڑا وظیفہ تو نمازوں کی پابندی ہے. نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، صدقہ دیں کہ صدقے کی برکت سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. پڑھنے کا جہاں تک تعلق ہے وظیفے کا کہ کیا وظیفہ پڑھیں تو آپ پڑھا کریں لا حول شریف. سبحان اللہ، بڑا کمال کا یہ وظیفہ، ہر پریشانی اللہ پاک دور فرما دیتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ پڑھا کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وظیفہ عطا فرمایا تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جس کی برکت سے اللہ پاک ہر پریشانی دور فرما دے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان آپ پر قربان، ہم نے تمام اچھائیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سیکھی ہیں. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی جب تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو یہ پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بس اللہ پاک ان کلمات کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے. یہ پڑھ لیا کریں آپ. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہاتھ میں تکلیف ہے. جہاں پر آپ کو ہاتھ میں تکلیف ہو، جسم میں کہیں تکلیف ہو تو 1 مرتبہ
یا مغنی پڑھ کر یہ درد کے مقام پر ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ الکریم افاقہ حاصل ہوگا، سکون حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور بزرگ تھے جنہوں نے ماشاءاللہ سوال کیا تھا، ان کے کوئی عزیز ہیں جاننے والے، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، شادی نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے 60 مرتبہ نماز فجر کے بعد سورۃ التین، سورہ والتین والزیتون، 30ویں پارے میں ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ مکمل صورت پڑھنی انشاءاللہ الکریم۔ رشتوں کی اگر بندش بھی ہوئی نا، بندشوں کا توڑ ہو جائے گا، رشتے آئیں گے، جلد شادی ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے ناظرین اب ہم شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ پیارے پیارے مدنی بھائی، آپ سے یہ گھر کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا۔ یہ میری والدہ ہارٹ پیشنٹ ہے اور ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا گھر بھی بن جائے اور بھائی کو نوکری نہیں مل رہی تو اس کا نوکری کا بھی معاملہ حل ہو جائے، اور میرے والدین کے لیے دعا کریے گا۔ اور آج میرے پھوپھا جان کا انتقال ہو گیا تھا تو ان کے لیے بھی دعا فرما دیے گا۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ آپ کی والدہ جو دل کی مریضہ ہیں، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے پھوپھا جان کی بخشش و مغفرت فرمائے، غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ جنت کی عظیم الشان دائمی نعمت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ساری امت کی بخشش و مغفرت فرمائے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو مسائل آپ نے بیان فرمائے تو انشاءاللہ الکریم وظائف آپ کو بتائیں گے، کیونکہ نام تو آپ نے بتایا نہیں، استخارہ کیسے کروائیں آپ کا، آپ کی والدہ کا، تو چلیں وظیفہ بھی بتاتے ہیں آپ کو، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے اس کا استخارہ کرانا ہے، میری بیٹی کا نام افسا ہے اور اس کی والدہ کا نام مسرت ہے، اس کی عمر 10 سال ہے، وہ نہ شروع سے ہی اس ٹائم سے کمزور ہے، نہ کوئی چیز کھاتی پیتی ہے صحیح طرح، نارمل بچوں کی طرح نہیں ہے، اس کی وہ اسٹارٹنگ سے کمزور ہے، اس کے لیے وظیفہ بتا دیں۔ دوسرا، اور میرے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، میری کوشش ہے کہ میں باہر ملک کی طرف چلا جاؤں۔ اچھا، آپ کے لیے کس چیز کا انہوں نے معلوم کیا؟ اپنے باہر چلا جاؤں، لیکن نام نہیں بتایا۔ اچھا باہر، اچھا بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، باہر جانا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، مدینے جائیں، آپ حج کریں، عمرہ کریں، ماشاءاللہ حرمین طیبین کا سفر آپ کو بھی اللہ پاک ہم سب کو بھی نصیب فرمائیں۔ تو چلیں بیرون ملک آپ کا جانا ہو، اس کے لیے بھی کچھ وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مجھے استخارہ کرانا تھا، میری طبیعت میں مزہ نہیں ہے اور مجھے بے چینی بھی ہے، جو کام کرتا ہوں وہ بگڑ جاتا ہے، اس کے بارے میں مجھے استخارہ کرانا تھا۔ میری والدہ کا نام ہے کشمیر خاتون، میرا نام ہے عرفان علی۔ طبیعت میں مزہ نہیں، یہ جملہ کئی مرتبہ میں نے بھی سنا ہے لوگوں سے، طبیعت میں آج کل مزہ نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا طبیعت میں آج کل۔ اللہ پاک ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا، اللہ کرے عبادتوں میں، نمازوں میں، نیکیوں میں ہمارا دل لگے، نیکیوں میں ہمیں مزہ آئے۔ تو اللہ کی عطا ہوتی ہے ذہنی سکون اور یہ قلبی سکون نا، نیکیوں کی کثرت کریں، دعا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ باقی اب یہ استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظائف بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ بھی۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرے ایک عزیز ہیں، ان کا نام ہے نظر احمد اور ان کی والدہ کا نام ہے افسری بیگم۔ تو وہ چھت پہ کچھ کام کر رہے تھے، تو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، تو وہ چھت سے گر گئے نیچے اور سر پہ ان کی چوٹ لگی، بے ہوش ہو گئے، ان کو آپریٹ وغیرہ ہوا۔ تو آپریٹ تو ہو چکا ہے، تقریباً 2.5-3 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ان کو ابھی ہوش آ جاتا ہے، آنکھیں کھول لیتے ہیں، لیکن کوئی ریپلائی نہیں دیتے، وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں میں نے کس کو کیا بولنا ہے، سینس نہیں ہے ان کے اندر، اور لیکن وہ بیڈ پر ہی پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ واقعی آزمائش کن کیفیت ہے، لیکن ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ اس کے کچھ وظائف ہیں، مریض کو ہوش میں لانے کے لیے بھی وظائف ہیں، دماغی جو کیفیت ان کے ڈسٹرب ہے فی الوقت وہ بھی الحمدللہ بہتر ہو جائے گی اللہ پاک کی رحمت سے۔ اس کے کچھ وظائف وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ اور آپ روحانی علاج کے اسٹال سے اس کی تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں۔ تو یہ سر پر باندھنے کے کچھ تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، وہ حاصل کیجیے گا، ان کے کارڈ وغیرہ کا بھی عمل کروائیں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، بہت جلد انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ نصر احمد انہوں نے نام بتایا تھا نا، تو ابھی پہلے استخارہ فرمائیے، چھت پر سے بتا رہے ہیں کہ گر گئے، دماغی کیفیت بھی درست نہیں ہے، ہوش میں بھی آ جائیں،
تو کچھ بدائی بھی بتائیے گا. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد جاوید ہے، والدہ کا نام زبیدہ خاتون ہے. کہ میں بہت بیمار رہتا ہوں، شوگر پیشنٹ ہوں، اور میری صحت جو ہے نا دن بدن گرتی جا رہی ہے. اور دوسرا میرا روزگار کے حوالے سے ہے کہ میرا روزگار بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں. دیکھیں روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. جب تک دنیا میں ہے نا تو روزی ملے گی انشاءاللہ، روزگار ختم نہیں ہوگا. دعائیں بھی کرتے ہیں ہم آپ کے لیے، اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں جائز کاروبار میں برکتیں دیں. محنت کریں، کوشش کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے. اور آپ استخارے فرما لیجئے، وظائف بھی ارشاد فرمائیے گا. یہ ایک کال آئی تھی ناصر بھائی کہ انہوں نے کہا تھا کہ والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کا بھی انہوں نے کہا تھا. ان کی والدہ دل کے مریض ہیں، تو اگر اللہ نہ کرے کسی کے دل کے والو بند ہوں، دل گھبراتا ہو، بے چین رہتا ہو، یا دل کا پرابلم کسی کے ساتھ ہو، کیا وظیفہ پڑھیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے. چلیں پہلے آپ اس حوالے سے وظیفہ بتائیں، پھر دوسرا بھی وظیفہ انشاءاللہ میں آپ سے معلوم کرتا ہوں. دل کے مریضوں کے لیے بہت ہی بہترین یہ روحانی علاج ہے. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھنا ہے. اپنا سیدھا ہاتھ مریض اپنے دل پہ رکھے اور 7 مرتبہ یا اللہ قوینی وقلبی، یا اللہ قوینی وقلبی یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ الکریم دل کے جملہ امراض سے شفا نصیب ہوگی. ماشاءاللہ. اس کا ترجمہ بھی بڑا پیارا ہے کہ یا اللہ مجھے اور میرے دل کو قوت عطا فرما، طاقت نصیب فرما. ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا دوسرا انہی کا مسئلہ یہ تھا کہ گھر اپنا ہو جائے، اور کیا وظیفہ پڑھیں؟ اپنا گھر ہو جائے اس کے لیے روزانہ آپ کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا سمیع پڑھ کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کی جائز مراد پوری ہوگی اللہ کے کرم. ماشاءاللہ. تو یہ وظیفہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ افراد کے جن کے دل میں یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، بلکہ کرائے کے گھر میں رہنے والے کی بھی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے بھی اسباب بنا دیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے. یا سمیع 100 مرتبہ پڑھنا ہے نا. دوران وظیفہ بات چیت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نا. صحیح ہے. اس کا کوئی وقت مخصوص ہے؟ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا استخاروں کے جوابات لے لیں سمیع اللہ بھائی، یا ابھی کر رہے ہیں استخارے؟ فرمائیے. ہو گئے استخارے؟ الحمدللہ. جی ارشاد فرمائیں. حفصہ مسرت کا استخارہ کرایا گیا ہے. وہ بچی ہے اور بیمار رہتی ہے، کمزور ہو رہی ہے، کھاتی پیتی بھی نہیں ہے. استخارہ کے اندر بچی پر نظر بد کا اشارہ ہے. اور نظر بد کے لیے آپ ایک کانچ کا گلاس لے لیں اور اس میں پانی بھر کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا آپ نے 7 بار پڑھ کے پانی پہ دم کر کے بچے کو پلائیں. انشاءاللہ نظر کا اثر ٹوٹ جائے گا. عرفان بھائی نے استخارہ کروایا، طبیعت میں بے چینی رہتی ہے، کچھ بیماری ہے، تو استخارہ میں بھی بیماری کا ہی اشارہ ہے. اللہ پاک کا مبارک نام ہے یا لطیف. یہ 1100 بار پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم بھی کرنا ہے، پانی پہ بھی دم کر کے اس پانی کو پیجئے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہتا شفا حاصل ہو جائے گی. مظہر بھائی نے کسی کا بتایا کہ وہ گر گئے ہیں اور دماغ پر چوٹ بھی آئی ہے اور ہوش میں بھی نہیں، اس طرح کی کچھ ملی جھلی کیفیات بتائی. اللہ پاک ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے جس کے حوالے سے میں آپ کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کروں کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرے تو 7 بار یہ دعا پڑھے جو ابھی عرض کروں گا. اگر موت نہیں آئی ہے تو اسے شفا ہو جائے گی. سبحان اللہ. دعا کیا ہے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ دعا آپ نوٹ کر لیجئے اور اس دعا کو آپ اس مریض کے پاس جا کر پڑھیے. انشاءاللہ اللہ پاک کا حکم ہوا تو مریض اچھا ہو جائے گا. ناظم بھائی نے استخارہ. اچھا یہ دعا آپ دوبارہ یہ ارشاد فرما دیجیے. وہ اس سامنے بھی لکھی ہوئی ہے. جی جی. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ان یشفیک. جی ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. یہ 7 مرتبہ پڑھنی. یہ تو وہ ہے نا کہ جو عیادت کے لیے جائے وہ یہ پڑھے. جی جی جی. مریض کیا وظیفہ پڑھے؟ لیکن انہوں نے بتایا نا مریض کی کیفیت ایسی کہ وہ ہوش میں نہیں، وہ ہوش میں نہیں آ پا رہی. اچھا مریض کو ہوش میں اگر لانا ہو تو بے ہوشی دور کرنے کا بھی کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج؟ تو دیکھیے اگر کسی مریض کو آپ ہوش میں لانا چاہتے ہیں، ہوش میں نہیں آ پا رہا، جیسے مثال کے طور پر بھائی گرمی کی وجہ سے بعض اوقات لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اچھا اسی طرح کسی بیماری کی وجہ سے، کبھی جسمانی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اچھا اسی طرح کوئی اللہ نہ کرے کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، جو کمزور دل کے افراد ہیں وہ بعض اوقات بے ہوش ہو جاتے ہیں. اسی طرح ابھی جو ہماری بات چیت ہوئی تھی کہ جیسے وہ بھائی چھت سے گرے تھے اور دماغی کیفیت ان کی درست نہیں ہے، وہ ہوش میں نہیں آ پا رہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے ہوش میں لانے کے لیے آیت الکرسی شریف، قرآن عظیم کی تمام آیات کے سردار ہیں. آیت الکرسی شریف کا یہ حصہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں.
اچھا اب یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ اپنے ہاتھ میں چلو میں لے کر چند ایک قطرے مریض کے چہرے پر ٹپکائیں. تو یہ چند ایک قطرے اس کے چہرے پہ ٹپکائیں اور چند ایک قطرے اس کی ناک میں اور حلق میں ٹپکائیں. تھوڑا سا ہلائیں گے جھلائیں گے مریض کو تو الحمدللہ سمجھ اللہ کی رحمت سے مریض ہوش میں آ جائے گا. اس میں احتیاط یہ کرنی ہے کہ یہ جو دم کیا ہوا پانی ہے نا، یہ پانی فرش پر نہ گرے. وہاں کوشش کریں گے کپڑا وغیرہ بچھا لیں تاکہ جتنا ادب کریں گے برکتیں ملیں گے. تو یہ مریض کو ہوش میں لانے کا آپ یہ بالکل عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ الکریم مریض ہوش میں آ جائے گا. ہاں اگر تو مریض ہاسپٹل میں داخل ہے یا اللہ نہ کرے آئی سی یو میں ہے، وینٹ پر ہے، تو وہاں پر پھر کوشش کریں کہ یہ عمل نہ کرے، اس کی جگہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یہ پڑھ کر آپ دم کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. تو یہ اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. مزید بھی ہیں استخاروں کے جواب. جی ناظم بھائی کا استخارہ تھا شوگر کے حوالے سے. شوگر ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، دعوت اسلامی کے اسٹال سے مستقل اس کا علاج کروائیے. وظیفہ پیش خدمت ہے سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر، یہ تین بار اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس کو پیجیے. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو آپ کے شوگر کے معاملات حل ہو جائیں گے. جی جنید بھائی. ماشاءاللہ اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرمائے. وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے، کم و بیش 5 سے 6 منٹ باقی رہ گئے نا. اب میسیجز میں شامل کرنے لگا ہوں ناظرین آپ کے. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں کہ جنہوں نے میسیجز کیے تھے، میسیجز کے ذریعے جنہوں نے روحانی علاج معلوم کیے ہیں، تو میں ان کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ کاروبار ان کا نہیں چل پا رہا تو برائے کرم کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اللہ پاک رزق حلال میں برکتی نصیب فرمائیں. اگر کسی کا کام کاج نہیں چل رہا ہو، رکاوٹیں آ رہی ہوں، تو جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہے تو وہاں سادے سے کاغذ پر آپ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیجیے. انشاءاللہ الکریم کاروبار چلے گا اور برکت بھی رہے گی انشاءاللہ. ایک یہ، اور اسی طرح جب آپ اپنی دکان پر جائیں، آفس وغیرہ جائیں، تو باوضو آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اپنی دکان میں، اپنے آفس میں، اس کی جہاں جہاں ممکن ہو وہاں پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم کاروبار بھی بڑھے گا، برکت بھی رہے گی. دکان پر آپ کے گاہکوں کا رش لگ جائے گا، کسٹمر آئیں گے. یہ ایک میسیج آیا ہے کہ میری والدہ کو شوگر کی وجہ سے پاؤں کا انگوٹھا گل گیا ہے، اس وجہ سے ان کا ناخن بھی کافی خراب ہو رہا ہے. تو برائے کرم کوئی وظیفہ بتا دیجئے. سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر، وہ افراد کے جو شوگر کے مریض ہیں یا مریضائیں ہیں، تو یہ وظیفہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم شوگر کنٹرول ہو جائے گی. اچھا اسی طرح یہ ایک میسیج ہے، میری والدہ کے سر میں درد رہتا ہے اور بھی کافی سارے مسائل ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر والدہ کے سر پہ دم کریں اور دیگر مسائل سے نجات کے لیے نماز حاجات پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. اچھا اسی طرح یہ ایک میسیج آیا کہ احمد علی نام ہے اور وہ کئی دنوں سے گھر سے لاپتہ ہیں، اب تک نہیں مل پا رہے، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے، دعا بھی کیجئے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، بچہ جہاں بھی ہو خیر کے ساتھ ہو اور عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ واپس گھر آ جائے. سورہ والضحیٰ یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں. اسی طرح یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بکثرت آپ پڑھیں. یہ کثرت کے ساتھ پڑھنے کے وظیفے ہیں. اچھا اسی طرح نماز عشاء کے بعد آپ 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھیں. پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں سے 2 کونوں میں اذان دیجیے اور 2 کونوں میں اقامت یعنی تکبیر کہیے اور بچے کی واپسی کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ الکریم 1 ہفتے کے اندر اندر بچہ واپس آ جائے گا. یہ تو ہوا کہ گم شدہ شخص کو واپس بلانے کے لیے، بھاگے ہوئے شخص کو دوبارہ بلانے کے لیے. اچھا بچے گم نہ ہو، بچے اغوا نہ ہو، بچوں کی حفاظت رہے، بچے حادثات سے محفوظ رہیں، تو کوشش کریں کہ بچے جب بھی گھر سے باہر جانے لگیں تو 11 مرتبہ یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام، یا حفیظ یا سلام 11 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر دم کر دیں. بلکہ اپنے گھر کے ایک ایک بچے پر یہ وظیفہ پڑھ کر دم کر دیں. بچوں کی حفاظت رہے گی. اللہ پاک ہم سب کی اہل خانہ کی حفاظت فرمائے. یہ ایک اور میسیج آئے کہ میری شادی میں کافی مشکلات آ رہی ہیں، کوئی بندش وغیرہ ہے، کیا معاملہ ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذی الجلال والاکرام پڑھا کریں. میرا کام تو ٹھیک چل رہا ہے لیکن مجھے پیسے نہیں ملتے. کام ٹھیک چل رہا ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور پیسے نہیں مل پا رہے تو اس کے لیے دعا کریں. جس سے پیسے لینے ہیں اس کے لیے بھی دعائے خیر کریں. آپ سب کا بھلا سب کی خیر، جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، سب کا بھلا سب کی خیر. آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں. اپنا جائز حق وصول کرنے کے لیے ابھی آپ نے وہ وظیفہ بتایا تھا، 4 تسبیحات، یا سبوح یا قدوس یا ودود، اور چوتھی ایک اور تسبیح تھی یا سلام. یہ وظیفہ پڑھیں. کہیں پر اگر
पैसे फंसे हुए हैं ना, आपका काम नहीं बन पा रहा, ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। हर नमाज के बाद 7 मरतबा आपने ये तस्बीह पढ़नी है। इंशाअल्लाहुल करीम आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जो मुसलमान बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए। ये वज़ाइफ नाज़रीन आपको बता दिए गए। अब हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह न करे ये मामलात, ये मसले मसाइल, ये परेशानियाँ अगर आपके साथ भी हैं तो हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी इन वज़ाइफ को पढ़ सकते हैं। ये वज़ाइफ अपने मामूलात में शामिल रख सकते हैं। सुब्बूहु या कुद्दूसु या गफूरु या वदूदु, या गफूरु या वदूदु। हाँ, ये दोबारा आप नोट फरमा लीजिए। या कुद्दूसु या सुब्बूहु या सुब्बूहु या कुद्दूसु या गफूरु या वदूदु। ये 4 अल्लाह पाक के सिफाती नाम। ये पढ़ें। इस वजीफ़े की खुसूसियत ये है कि हर काम अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बनता चला जाता है। हर नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा आपने ये पढ़ना है। अल्लाह पाक सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ बरकतें नसीब फरमाए। वक्त इख्तिताम की जानिब मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल करने की कोशिश की है। तो बहरहाल जिनकी कॉल शामिल नहीं की गई तो इस नंबर पर रब्ता करके इस्तिखारे आप करवा सकते हैं 0213717171 और ऑनलाइन रूहानी इलाज और इस्तिखारे के लिए दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट कीजिए। इसके होम पेज पर रूहानी इलाज की सर्विस मौजूद है जिसके ज़रिए आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने मसाइल का हल पा सकते हैं। आइए मिलकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन। या अल्लाह पाक हमारे माँ बाप, हमारे असातिज़ा कराम, हमारे पीरों मुर्शिद और आका की सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ईमान के सलामती नसीब फरमा, हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू बिलखुसूस हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। या रहमर राहिमीन परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा दे, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक साले आफियत के साथ औलाद अता फरमा दे, बेघरों को घर अता फरमा दे, जिनके अपने घर नहीं उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा दे, जो मजलूम कैद में है रिहाई नसीब फरमा दे। या अल्लाह पाक जो मुसलमान बीमार हैं, जिनके वालिदैन बीमार हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो अस्पतालों में दाखिल हैं, जो मूसी अमराज में मुब्तला हैं, या शाफी अल अमराज अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमा दे, शिफा अता फरमा, सबकी बीमारियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, आजमाइशें, दुख दर्द सब दूर फरमा दे। जिनके रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, अल्लाह पाक सबकी रुकावटें, बंदिशें दूर फरमा दे। हमारे घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की, तू बेहिसाब बख्श कहे बेहिसाब जुर्म, देता हूँ तुझे वास्ता शाही हिजाज का। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रूहानी इलाज ये तेरा जिस्म जो बीमार है तशवीश न कर, ये तेरा जिस्म जो बीमार है तशवीश न कर, ये मर्ज तेरे गुनाहों को मिटा जाता है।